سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبورہ خوائلہ رضا حسن صاحب کی روح کو صاحبہ کی روح کو فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا واولیاء الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صلوات بھیجیے حضرات. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن حکیم میں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا ولی ہے اور وہ انہیں ظلمات سے اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آتا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اولیاء جو ہیں وہ طاغوتی طاقتیں ہیں جو انہیں نور سے ظلمت کی طرف لے جاتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں آگ میں رہیں گے. یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے اور جب مرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر اسے جو ہے وہ تمام کام انجام دینا ہے کہ جس کے فائدے انسان کو مرنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں. اور اگر انسان مر جائے اور اس کا دامن عبادت خالی ہو اور عمل صالح اس کے پاس نہ ہوں تو پھر اس کی زندگی ناکام ہے. اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ عمل صالح کا اجر و ثواب اسی وقت ملے گا کہ جب انسان کے دل میں ولایت محمد و آل محمد حضرت علی علیہ السلام کی ولایت ہو تبھی انسان کا عمل خیر جو ہے اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور وہ باعث اجر و ثواب اس کا ہر عمل قرار پاتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی 2 مجلسوں میں بھی یہ بات عرض کی کہ انسان کو اپنے مرنے کا تصور رکھنا چاہیے ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جانا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ جائے گا تو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کے متعلق اس سے سوال و جواب ہوں گے اور جو اس نے نیکیاں کی ہیں اس کی اس کو جزا ملے گی اور جو اس نے برائیاں کی ہیں اس کی اس کو سزا ملے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں جن چیزوں کو ہم اپنا کہتے ہیں وہ ہماری اپنی ہی چیزیں جو ہیں وہ روز محشر اگر ہم نے ان کا استعمال غلط کیا ہے تو وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی. مطلب یہ ہاتھ ہمارے ہیں لیکن اگر ہم نے اس سے ظلم کیا ہے تو یہ گواہی دیں گے کہ اس شخص نے ہمیں استعمال کیا ظلم کے لیے. یہ آنکھیں ہیں جو ہماری ہیں یہی آنکھیں روز محشر گواہی دیں گی کہ اس نے ناجائز طریقے سے ہمیں استعمال کیا. یہ زبان جو ہماری ہے لیکن اگر ہم نے غیبت کی جھوٹ بہتان کسی کو پلٹایا
تو یہ زبان روز محشر ہماری گواہی دے گی کہ صاحب اس نے جو ہے میرا استعمال ان کاموں میں کیا. یہ کان جو ہمارے اپنے ہیں یہ کان روز محشر گواہی دیں گے کہ اس نے جو ہے ہمارے استعمال میں کوتاہی کی اور غلطی کی، اور مثلاً اگر گانے وغیرہ غنا وغیرہ سنی ہے تو اس کے متعلق گواہی دیں گے. یہ ایک صلوات بھیجیے گا محمد. ایک اور صلوات بھیجیے. تو جو چیزیں ہماری ہیں وہی ہمارے خلاف گواہی دیں گی. حد یہ ہے کہ جس زمین کے اوپر جو کام ہم انجام دیں گے اس کام کے متعلق وہ زمین گواہی دے گی کہ اس نے ہمارے سینے پر یہ کام کیا، چاہے وہ نیک کام ہو چاہے بد کام ہو. تو چلیے ذکر آل محمد اور مجلس عزا اور عزائے امام حسین کا ایک فیض یہ ہے کہ جب آپ عزاداری کرتے ہیں تو آپ کا جسم بھی آل محمد کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. جب آپ ماتم کے لیے ہاتھ سینے پر مارتے ہیں تو یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ غم حسین میں ہمیں اس نے اٹھایا. جب آپ تبرکات کی زیارت کرتے ہیں تو یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے تبرکات کی زیارت کی. جب آپ ذکر محمد و آل محمد کانوں سے سنتے ہیں تو یہ کان گواہی دیں گے کہ ذکر آل محمد اس نے ہم سے سنا. اور جب آپ نعرہ لگاتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں یا نواخوانی کرتے ہیں یا نام اہل بیت لیتے ہیں تو یہ زبان گواہی دے گی کہ اس نے ذکر آل محمد کیا. اور ذکر آل محمد مولا علی کی ذکر کے لیے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. ایک صلوات بھیجیے. اہل بیت اطہار میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے. پیر بھی گواہی دیں گے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا. اب مجلس کے لیے آپ چلے تو پیر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ مجلس میں ہمیں استعمال کیا. آپ نے نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کے لگایا تو یہ ہاتھ بھی گواہی دے رہے، زبان بھی گواہی دے رہی ہے، چہرہ بھی گواہی دے رہا ہے. اب آپ خوش ہو رہے ہیں تو دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ کسی غیر کی محبت میں نہیں خوش ہوئے، علی کے فضائل سن کے خوش ہوئے. ایک اور صلوات بھیجیے گا. علی کے فضائل سن کے خوش ہوئے. تو عزیزان گرامی یہ فائدے ہیں اور انسان کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے. دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، اب سی سی کیمروں کا زمانہ آ گیا ہے. جب سی سی کیمرے لگ گئے ہیں تو اس میں جو بھی آدمی نقل و حرکت کرتا ہے وہ اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہے. لیکن خاکی انسان کے بنائے ہوئے یہ آلات ہیں تو کبھی کبھی خطا بھی کر جاتے ہیں، چہرہ پہچان نہیں پاتا، آدمی دھوکہ دے دیتا ہے. منہ پہ کپڑا لپیٹ لیا اس نے اور ماسک پہن لیا اور اس کی وجہ سے لوگ پہچان نہیں پائے اسے، دکھا تو عزیزان گرامی. لیکن اللہ کے جو سی سی کیمرے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جدھر بھی ہم جاتے ہیں ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ کرتے ہیں. خالی ظاہری عمل کو ریکارڈ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہماری سوچ کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں، ہماری نیت کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں، ہمارے خلوص کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور بلندر صلوات. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو ہمارا جو عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اور انسان، آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم میں کہ جب قیامت برپا ہوگی، زمین میں زلزلے آئیں گے تو زمین اپنی خبروں کو اگلے گی. اگلنے کا مطلب آپ یہ سمجھے کہ وہ بتائے گی کہ ہمارے سینے پر انسان نے کیا 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 ہے. جس مٹی کو ہم مردہ سمجھتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہی ہے. تو اب زمین ہے تراب،
علی ہیں ابو تراب، میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی ہیں ابو تراب. اب جن کا رشتہ محبت علی سے صحیح ہے تو ظاہر ہے جب باپ سے صحیح ہے تو بیٹے سے بھی صحیح رہے گا. ایک اور سلوات بھیجیے گا. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، تو ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے توجہ رکھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال و جواب ہوں گے. اچھا، اب اگر کسی نے کچھ کر لیا اور وہ متوجہ نہیں تھا، ایسا کام کر لیا کہ جو گناہ کا کام تھا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو عزیزان گرامی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، آل محمد کا وسیلہ دے کے اسے راضی کرنے کی کوشش کیجئے تو اللہ بہت جلدی راضی ہونے والا ہے. امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا میں کہ سب سے جلدی راضی ہو جانے والا ہمارا پروردگار کون ہے جو سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے. جہاں انسان اپنے گناہوں کی معذرت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس سے وعدہ کرتا ہے کہ پروردگار اب جو ہو گیا ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں اور اب آئندہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ معاف کرے گا. اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. مگر اب ایسا بھی نہ ہو کہ وہ معاف کرنے والا ہے تو جو دل چاہے ہم کر ڈالیں. نہیں، نیت صحیح ہونا چاہیے. انسانی فطرت کی سبب کہیں پر شیطان نے ہم نے گمراہ کر دیا. اجزاب شیطان بھی، اگر آپ غور کیجئے گا شیطان کا بھی معاملہ آپ سمجھ لیجئے. شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان نے پہلے ہی دن جب اسے وقت معلوم تک کی مہلت مل گئی تو اس نے پہلے ہی دن اس بات کا اعلان کر دیا کہ پروردگار اب ہم انسانوں کو، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. کدھر کدھر سے گمراہ کریں گے؟ سامنے سے گمراہ کریں گے، پشت سے گمراہ کریں گے، دائنی طرف سے گمراہ کریں گے، بائیں طرف سے گمراہ کریں گے. جب وہ خاموش ہو گیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تیری بات پوری ہو گئی؟ کہا میری بات پوری ہو گئی کہ ہم چاروں سمتوں سے انسان کو گمراہ کریں گے. تو ایک مرتبہ رب العزت کی آواز آئی کہ میں نے 4 سمتوں کو نہیں خلق کیا، میں نے 6 سمتوں کو خلق کیا ہے. ایک آسمان کی سمت ہے، ایک زمین کی سمت ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو میرے بندوں کو چاروں طرف سے گمراہ کرے گا، لیکن جب میرا بندہ میری بارگاہ میں استغفار کرے گا اور اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا دے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. ایک اور سلوات بھیجیے گا. اللہ کہیں بات رہ نہ جائے اس لیے میں آپ کی خدمت بیان کر دوں. کل بھی یہاں مجلس ہوگی، یعنی 6 صفر کو شرر صاحب، مولانا شرر صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے. اسی وقت مجلس شروع ہوگی، یعنی 7 کا اعلان ہے اور 7:15 اور 7:30 کے بیچ میں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ پرسوں یعنی 7 صفر کو بھی اسی عزا خانے مجلس ہوگی اپنے وقت کے اوپر، جس مجلس میں ذکر فضائل و مصائب. میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام 7ویں امام سلسلے میں عرض کروں گا. قربان صاحب کی طرف سے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ کل اور پرسوں کی مجالس میں بھی آپ شرکت فرمائیے گا. ایک اور بلند تر صلوات دیں. تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ راضی رہنا چاہیے اور اس سے ہم اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتے رہیں اور اپنی کوشش پر اور امکان پر جو ہے وہ بھی ہمارا کام یہ رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جتنا ہو سکے کم سے کم گناہوں سے. دیکھیے گڑگڑائیے اللہ کی بارگاہ میں.
ایسے کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے ضد کرے کسی چیز کے لیے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پروردگار ہم سے ہے. مانگتے رہیے. آج پوری نہیں ہوئی دعا کل ہوگی, کل نہیں ہوئی پرسوں ہوگی. امام فرماتے ہیں 5ویں امام کے جس طرح سے کسی کے صلوات بھیج دیجیے. جب کسی کے دروازے پہ آپ جائیے تو کوئی بات کیجئے, ایک آواز بھی نہیں آتا تو دوسری بار کھٹکھٹائیے. جب 2-3 بار کوئی بات کیا جاتا ہے تو نہ آنے والا بھی آ جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہیے, توبہ و استغفار کرتے رہیے. اگر اس کی مصلحت میں نہیں بھی ہوگا تب بھی وہ آپ کے اوپر اپنے فضل سے وہ کرم کرے گا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. ایک اور صلوات دے. بھئی ایک اس سے بہتر صلوات دے. کثرت مجالس ہے اور اس مجلس کے بعد جناب فیض باقر صاحب شلن بھائی کے اعضا خانے میں بھی مجلس ہے, اس میں بھی آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی گئی ہے. بہرحال اگر آپ پاس وقت ہو تو وہاں بھی تشریف لے چلیے گا اور وہاں بھی ذکر فضائل و مسائل منشی کورس کرنا ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد. شبیہ نجف کے سامنے جن کا گھر ہے وہاں مجلس ہے, اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. تو عزیزان گرامی, برادران ایمانی, محبان اہل بیت کے پیغمبر, عزاداران امام مظلوم کربلا, اب آپ ذرا غور کیجیے گا اور ملاحظہ فرمائیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہمیں کرنا چاہیے اور اپنے کیے ہوئے اعمال پر جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو وہ شرمندہ ہونا چاہیے. اور جتنی بھی آپ نے عبادتیں کی ہوں, راتوں کو جاگ جاگ کر آپ نمازیں پڑھتے ہوں, لیکن کبھی اللہ کی بارگاہ میں تکبر و غرور نہ کیجیے گا کہ ہم نے بہت کر لیا. نہیں, عبادت میں لفظ بہت اللہ کو بہت برا لگتا ہے. ہم جتنے بھی عابد و زاہد و انکساری رہے, پروردگار جو کچھ تو نے ہمارے اوپر اپنا فضل کیا, اپنا کرم کیا, اپنی رحمت نازل کی, اس کا شکریہ تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی, حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے حق عبادت ادا کرو. موسیٰ گھبرا گئے, رونے لگے, پروردگار ہم حق عبادت تیرا نہیں ادا کر سکتے, اس لیے کہ حق تو یہ ہے کہ ہر ایک سانس پر تیرے 2 سجدے کیے جائیں. ایک اس بات کا سجدہ کیا جائے کہ تو نے وہ صلاحیت دی کہ ہم نے سانس کو گھسیٹا, اور ایک اس بات کا سجدہ کیا جائے کہ تو نے وہ طاقت دی کہ جس سے ہم نے گھسیٹی ہوئی سانس کو واپس کیا. روئے تو اللہ کو یہ رونا ایسا پسند آیا کہ آواز قدرت آئی کہ موسیٰ تم نے تو حق عبادت ادا کر دیا. حضرت موسیٰ فرماتے پروردگار ابھی تو میں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا, حق عبادت کیسے ادا ہو گیا؟ کہ موسیٰ یہ انکساری کے آنسو یہ میری رضا کے ساتھ ہیں اور میری رضا تمہارے شامل ہاتھ ہے. عزیزان گرامی, جو لوگ رونے کو بے اعتراض کرتے ہیں, میرا چیلنج ہے ان کی خدمت میں کہ پورے آدم, حضرت آدم سے لے کر آج تک آپ ایک کسی نبی کا کوئی ایک جھوٹا واقعہ بھی ایسا دکھائیے کہ جو وہ ہنسے ہو تو اللہ نے کہا ہو کہ اس ہنسی پر ہماری رحمتیں تمہارے اوپر قربان ہو جائیں. نہیں, اللہ کو رونا اتنا پسند ہے کہ قرآن میں رونے والوں کا ذکر کیا گیا ہے, ہنسنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد جو لوگ روتے ہیں خوف الہی میں, ان کے مراتب ہیں, ان کی بلندیاں ہیں. شعار علماء رہا, شعار انبیاء رہا, شعار خاصان خدا رہا, شعار معصومین رہا کہ وہ ہنسے کم روئے زیادہ. قرآن میں رونے والوں کے یہ بہت سی آیتیں ہیں.
لیکن جو عمل اللہ کو پسند ہے بعض مسلمانوں کو وہ عمل پسند نہیں آتا. جب ہم کسی کی محبت میں اس کے غم میں روتے ہیں، جبکہ خود جو رونے پر اعتراض کر رہا ہے وہ بھی جب پیدا ہوا اور پہلا قدم دنیا پہ رکھا تو وہ بھی روتا ہی وہ آیا تھا، وہ بھی روتا ہی وہ آیا تھا. لیکن وہ پھر اعتراض کرتا ہے کہ امام حسین پر رونا کیا. بھئی دیکھیے رونے کا معاملہ یہ دشمن بھی جانتا ہے کہ جب کوئی روئے گا تو قاتل پکڑا جائے گا، جب قاتل پکڑا جائے گا تو جب قاتل کہ 3 ڈگری استعمال ہوگی تو بھی یہ بھی بتائے گا کہ ہم سے کس نے قتل حسین کے لیے کہا تھا. تو ایک یزید پکڑا جائے گا تو نہ جانے کتنے یزیدی پکڑ جائیں گے. صلوات ہو بھیج دیجئے محمد. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزیزان امام مظلوم کربلا، خدا آپ سبھی حضرات کو سلامت رکھے کہ غم امام حسین میں آپ حضرات جمع ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجمع مجلسوں میں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام ایک بات کر رہا ہوں، مجمع مجلسوں میں تبرک کی لالچ میں آتا ہے، تبرک کی لالچ میں آتا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تبرک جہاں اچھا بٹتا ہے تو وہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے. انہیں کہا ہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ جو مرکزی مجلسیں ہیں جہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے وہاں تو تبرک نہیں بٹتا ہے، وہاں تو تبرک منتظمین کی طرف سے نہیں ہوتا. بھئی میرے بچپنے میں ساجد بھائی اور آپ جو بزرگ میرے ہم سے بڑے بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ہمارے بچپنے میں کسی بھی مرکزی مجلس میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا. ایسی سبیلیں بھی نہیں لگتی تھی جیسی اب سبیلیں لگتی ہیں. سب سے پہلے شیعہ حسینی فنڈ کی ایک سبیل شیعہ کالج کے پاس لگتی تھی، پھر جنت کی کھڑکی کے پاس ایک سبیل ہوتی تھی. کبھی کبھی مومنین سے کسی نے ایک چھوٹی میز لگا کے ناظم صاحب کے معاملے کے بعد آپ لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کر دیا، چھوٹی سبیل لگا دی. اب تو سنتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی بڑی سبیلیں لگتی ہیں. اور مومنین جو ہیں وہ امام حسین کے نام پر خیرات بانٹ رہے ہیں اور بھوکوں کا پیٹ کیا بلکہ ضرورت سے زیادہ لوگوں کو مل رہا ہے. لیکن مرکزی جو کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے حصہ نہیں بڑھتا ہے. آج بھی جتنی مرکزی مجلس ہے ان کی طرف سے نہیں بڑھتا. اب اگر کوئی یہاں پر مثلا مجلس ہو رہی ہے، کوئی صاحب کو تبرک لا کے بانٹنے لگے تو وہ قربان صاحب کی طرف سے تبرک نہیں ہے، قربان صاحب کی طرف سے بریانی پلاؤ جو بڑھ رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے. تو عزیزان گرامی تو کوئی تبرک کی لالچ میں نہیں آتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تبرک کی لالچ میں آتے ہیں. یہ امام حسین کی محبت میں آتے ہیں لوگ. اگر تبرک کی لالچ میں لوگ آتے ہوتے تو بھی شادیوں میں اور براتوں میں بھی سب پہنچ جاتے ہیں. یہاں تو ایک تبرک تو ایک قسم کا بٹتا ہے اور شادیوں میں تو 7 قسم کا کھانا ہوتا ہے. اگر میں نے کہا بھی ساجد بھائی بیٹھیے گاڑی پر چلیے میرے ساتھ، آپ نے کہاں جا رہے ہیں مولانا؟ میں نے کہا مجلس پہ چل رہے ہیں. آپ نے کہا چلیے، دعائیں بھی آپ نے دی، چلیے آپ کی وجہ سے ایک مجلس مل گئی. دوسرے دن پھر میں نے کہا بیٹھیے میرے ساتھ سواری پر. آپ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا فلاں صاحب کے لڑکے کے ولیمے میں جا رہے ہیں. ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فوراً یہ اتر گئے. اگر بیٹھ بھی گئے تو اتر گئے. کہا نہیں، ارے ہم نے کہا کل ایک پلاؤ کی تھیلی تھی، تب وہاں چلے گئے اور وہاں 14 قسم کا کھانا ہے، فلاں کیٹر ہے. آپ نے دیکھیے کچھ بھی ہو بلایا نہیں گیا ہے. اگر بلایا جاتا تو ہم جاتے. ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بلایا نہیں گیا ہے. لیکن مجلس حسین میں یہ بھی نہیں ہے کہ بلایا نہیں گیا ہے، کیونکہ جب مجلس ہوتی ہے تو حسین خود بخود بلا رہے ہوتے ہیں.
برادران ایمانی مہمان پیغمبر عزاداران امام مظلوم کربلا، اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ بھی عرض کروں، ہمارے ہاں حضرت سکینہ بنت الحسین کی روز شہادت 10 سفر منائی جاتی ہے. ہمارے بزرگ علماء نے 10 سفر کی تحقیق کی اور 10 سفر ہوتی ہے. لیکن عراق وغیرہ میں آج کا دن یعنی 5 سفر کو حضرت رقیہ بنت الحسین کے نام سے وہ فرصہ دیتے ہیں. اور اچھا اب معاملہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جنہیں عراق، ایران، سیریا میں حضرت رقیہ کہا جاتا ہے، وہی بیوی ہندوستان میں، پاکستان میں ان کو حضرت سکینہ کہا جاتا ہے. ہاں یہ سمجھ لیجئے. آپ اگر وہاں جائیں گے تو جو مجلسوں میں آپ سنتے ہیں کہ قید خانے میں شہادت ہوئی اور پورے مسائل جو سنتے ہیں، تو وہ جو قبر مطہر ہے جسے ہم حضرت سکینہ بنت الحسین کی قبر کہتے ہیں، وہ حضرت رقیہ کی قبر سے ذریع جو ہے حضرت رقیہ، وہاں جائیے گا تو آپ کو دیکھے گا. لیکن اس میں آپ اشتباہ نہ کیجیے گا کہ وہ اور ہیں اور یہ اور ہیں. جس طرح سے دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 نام ہوتے ہیں. حضرت سکینہ ہمارے بزرگ علماء کی تحقیق یہی ہے کہ وہی ہے 2 نام ہے. لیکن سکینہ جو ہے باپ کے دل کا سکون ہے. تو یہ امکان ہے کہ نام رقیہ ہو اور سکینہ اس لیے کہلاتی ہوں کہ حسین کے سینے پر جب آ جاتی تھی تو حسین کو سکون حاصل ہوتا تھا. جو تو میرے مولا کی جتنی بیٹیاں تھی سب کے نام فاطمہ تھا سب کا، اور جتنے بیٹے تھے سب کا نام علی تھا. عزیزان گرامی، خیر ہمارے یہاں 10 سفر اور ظاہر ہے کہ پورا 1.25 مہینے جامعہ ازاں کے ہیں تو کسی تاریخ میں بھی. لیکن اگر کسی جگہ پر ہمارے کچھ مومنین کسی مخصوص تاریخ کو سمجھ رہے ہیں تو اس دن بھی اگر ذکر ہو جائے اس بی بی کا تو کوئی بری چیز نہیں ہے. سلام ہو وہ 4 سال کی یتیمہ پر کہ ظالموں نے اتنے تماچے مارے تھے کہ رخسار نیلے پڑ گئے تھے. آپ کو معلوم ہے سید مرتضیٰ اور سید رضی کے زمانے کا ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے. لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ عالم بالصواب کے حد تک صحیح ہے، لیکن اکثر بزرگوں نے اس واقعے کو پڑھا ہے کہ ایک زمانے میں جناب سکینہ کی قبر میں پانی آنے لگا تو حضرت سید مرتضیٰ اور سید رضی کو خواب میں بشارت ہوئی کہ میرے جنازے کو منتقل کیا جائے. اور ایسے ہی خواب اس زمانے کے حاکم نے بھی دیکھا. تو جب کئی دن یہ خواب دیکھا گیا تو یہ دونوں چلے. عالم نے سوچا کہ حاکم سے خواب بیان کیا جائے اور حاکم نے سوچا کہ عالم سے خواب بیان کیا جائے. دونوں کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو ہم تم سے ملنے جا رہے تھے، ہم آپ سے ملنے آ رہے تھے، اور خواب بیان کیا گیا. تو یہ ہوا کہ بی بی کی قبر کو منتقل کیا جائے، پانی سے محفوظ کیا جائے. تو کون جائے، کون اترے قبر کے نیچے؟ تو یہ سید اترے، کیونکہ ظاہر ہے سید اولاد علی و فاطمہ ہی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، اور جو ایک عالم اور جن کے لیے کہ بی بی زہرا نے اپنا بیٹا بنایا ان کو، دونوں بھائیوں کو، اور وہ تفصیلی واقعہ ہے. تو جب جنازے کو منتقل کیا جا رہا تھا تو جب عالم گئے ہیں بالکل سناٹا اکیلے، تو قبا بھی ہے، بڑے احترام سے پہنچے. لیکن جب وہاں سے نکلے ہیں تو اس عالم میں ہیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، منہ پہ تماچے مار رہے ہیں، بالوں کو نوچ رہے ہیں،
کسی نے پوچھا یہ عالم کیا ہوا؟ کہا میں نے میری جدہ مظلومہ کے رخسار ابھی بھی نیلے پڑے ہیں، ارے جو ظالموں نے شب میں تماچے مارے تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضرات آپ سچ بتائیے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، اگر کسی 3-4 سال کے بچے کو اس کی ماں یا اس کا باپ بھی مار رہا ہو تو آپ کو برا لگے گا، اگر وہ بے تحاشا مار رہا ہو تو آپ کو لگے گا کہ کیسی ماں ہے جو اس طرح کے بچے کو مار رہی ہے، کیسا باپ ہے جو اس طرح کے بچے کو مار رہا ہے۔ کبھی کبھی الگ کے لوگ مداخلت کر بیٹھتے ہیں اور ماں باپ کو پورا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ چلیے دیکھتے سے چھوٹے سے بچے کو ایسے مار رہے ہیں۔ ارے کوئی انسان کربلا میں آ جاتا جب سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں، بچی کے تادیانے لگائے جا رہے ہیں اور کانوں سے گوشوارے کھینچے جا رہے ہیں اور بچی تڑپ تڑپ کے پکار رہی ہے ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے میرے بابا۔ اللہ اللہ۔ عزاداروں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب زخم پر زخم لگتا ہے تو اذیت ہوتی ہے۔ آپ نے خونی ماتم اگر کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی خونی ماتم کرتا ہے، جب گھر آتا ہے تو اپنے زخموں کو پوچھ کے لباس بدلتا ہے۔ کیوں بدلا جاتا ہے لباس؟ اس لیے بدلا جاتا ہے کہ جو لباس پہنے ہیں وہ خون میں چپک نہ جائے، زخم میں چپک نہ جائے، اور جب زخم میں لباس چپک جاتا ہے تو عزیزان گرامی بڑی اذیت سے ہٹتا ہے۔ ہائے سکینہ بنت الحسین، ہائے رقیہ بنت الحسین۔ اے عزاداروں، سکینہ کا لباس تبدیل نہ ہوا۔ ارے کیسے ہوتا جب سکینہ قیدی تھی، گلا رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ ہاں اسی عالم میں جب قید شام میں شہادت پائی اور جب جنازے سے کرتے کو ہٹانے کی کوشش کی تو کرتا زخموں میں چپکا ہوا تھا۔ ارے وہی کرتا بی بی کا کفن بن گیا۔ بس ختم ہو گئی مجلس، رو لیے آپ، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ اے عزاداروں، اے عزاداروں، جب جنازے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک کوئی شخص قبر کے اندر محرم، اگر عورت کا جنازہ ہے تو محرم بیٹا ہے، شوہر ہے، چچا ہے، اس طرح کا کوئی قبر میں اترتا ہے جو میت کو لیتا ہے، پھر زمین پر لٹاتا ہے۔ جب امام سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاطر تو، ارے اپنی 4 سال کی بہن سکینہ کی میت کو اٹھایا، ارے کون قبر میں اترے جو سکینہ کو قبر میں لٹا لے؟ ارے 2 ہاتھ بلند ہو گئے، لاؤ میری امانت کو دے دو۔ مجھے نہیں معلوم یہ ہاتھ کس کے تھے، کہیں یا تو یہ ہاتھ چچا عباس کے ہوں گے یا اس بابا کے ہوں گے جس کے سینے پر سکینہ سوتی تھی۔ ارے امام سجاد نے ان ہاتھوں پہ جنازے کو رکھا، لیجے قیامت برپا ہو گئی۔ واہ حسینہ، واہ علیہ، سکینہ قید شام میں سو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دینی مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگارا، اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما۔ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کا ثواب مرحومہ مغفورہ فعلا رضا حسن صاحب کی قبر میں ان کی روح کو پہنچے۔
پروردگارہ مرحومہ کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبرہ خوائلہ رضا حسن صاحب